بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلوات خیر المبشرین والمنذرین نبینا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المتين والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو مالک کون و مکاں ہے۔ وہ پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے انسان کو اس دنیا میں تنہا خلق نہیں کیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے ہادیان بھی اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ اس پروردگار کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے منسلک کر دیا۔ یہ در وہ در ہے کہ جو بھی یہاں آ گیا، اس سے منسلک ہو گیا، وہ معتبر ہو گیا۔ ہاں، زر آیا تو ابو ذر بنا تھا، ہاں نا، سلمان آیا تو من اہل بیت بنا تھا۔ یہ وہ در ہے جو اس سے منسلک ہو جائے وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو اس در سے منسلک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ یہ یوں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ اس مہینے میں انوار کربلا اس زمین پر آ رہے ہیں۔ کہیں ہمیں داعی کربلا نظر آتے ہیں امام حسین کی صورت میں، کہیں جناب زینب نظر آتی ہیں مدافع کربلا کی صورت میں، کہیں قاسم و اکبر نظر آتے ہیں جوانان کربلا کی صورت میں، کہیں عباس نظر آتے ہیں علمدار کربلا کی صورت میں، کہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نظر آتے ہیں منتقم کربلا کی صورت میں۔ محمد وآل محمد۔ حاضران گرامی، رسول خدا کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا رجب ولایت کا مہینہ ہے، علی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو کہ شعبان ہے وہ میرا یعنی رسول خدا کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم کا فرمان ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ رسول خدا ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں اپنے قول سے عوام کو، عام انسان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے تمہیں کس در پہ آنا پڑے گا؟ تمہیں لازماً علی کے در پر آنا پڑے گا، اور استغفار کی کثرت سے، شدت سے تاکید ہے رجب میں۔ پہلے استغفار سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، پاک و طاہر کر لو، اس کے بعد شعبان میں نمودار ہو، اور شعبان میں درود سے اپنے آپ کو منور کر لو، اس کے بعد اللہ کے مہینے میں وارد ہو۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ خدا کیا کہہ رہا، رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ
اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس راستے سے ہی گزرنا پڑے گا، اللہ تک تمہیں کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملے گی۔ کیا سمجھ میں آیا عزیزان گرامی؟ ہم نے تو دین اسلام کو سمجھا ہی نبی و علی سے ہے، ہم نے کبھی بھی نبی کو علی کے بغیر نہیں سمجھا۔ عزیزان گرامی، اگر ایک جملہ آپ کو دینا چاہوں کہ ہم نے تو نبی کو جانا ہی علی کے ذریعے ہے، ہم نے نبی کو جانا ہی علی کے ذریعے ہے۔ ذہن مشوش تو نہیں ہو گئے؟ اپنی اس جملے کی میں تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دوں، مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں کہ سمجھ میں کیا آیا کہ ہم نے نبی کو علی کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، آپ اس کو اینک لے لیں اور ایک کتاب دیں، کہے کہ یہ ذرا پڑھ کے تو دکھانا، وہ کیا کہے گا کہ مجھے الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا کہ مجھے الفاظ میں تفکیک نہیں سمجھ میں آ رہی، میں ان میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کی پہچان نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو پھر کیا سمجھ میں آیا؟ اب اگر اس کو اینک اس کو واپس کرے، وہ کیا کہے گا؟ ہاں اب یہ لفظ جیسے ہیں ویسے ہی دکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی وہ چشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے نبی کو پہچانا ہے۔ اب علی کے چشمے کے بغیر جن لوگوں نے نبی کو دیکھا، ان کو نبی اپنے جیسا نظر آیا، اور جنہوں نے علی کے ذریعے سے نبی کو دیکھا، ان کو نبی نبی نظر آیا۔ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی، حیدری، برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے تو نبی کو علی کے بغیر سمجھا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ نبی اور علی کو تم لوگ کیوں اکٹھے کر دیتے ہو، کیوں اپنی محفلوں میں علی کا نام بار بار لے آتے ہو، تو عزیزان گرامی میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہم نے تو دین اسلام کو سمجھا ہی علی کے در سے ہے، علی کے در سے ہی ہم اس کو سمجھ پائے ہیں۔ اب کوئی ہم سے یہ کہے کہ علی کو اپنی محفلوں سے نکال دو، کیوں یہ ہر وقت شیعان علی 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 کرتے رہتے ہیں؟ بھئی آج جو ہم مسلمان ہیں تو اس در کے صدقے میں ہے، آج جو ہم مسلمان ہیں، ہم تو دائی میسم تمار ہیں، ہم اس ذکر سے رکنے والے نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گی نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گی نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ہاں میرے جسم کی جب راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 روز نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ نعرہ حیدری، حیدری، برعظمت شاہ نجف امیر عرب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم نے دین اسلام کو اسی در سے سمجھا ہے، اسی در سے پایا ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس میں شدت سے تاکید ہے کہ درود پڑھے، کہ ہم اپنی زندگی میں ہر مشکل ہر مسائل کا حل اس درود سے پا سکتے ہیں، اور اس کے اندر روزے رکھنے کی بہت تاکید ہے کہ اس کے مہینے کے پہلے 3 دن، درمیان کے 3 دن اور آخری 3 دن روزے رکھیں اور رمضان سے ملا دیں، تو بہت ثواب ہے کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ علامہ طباطبائی کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا میں اپنی زندگی میں بہت مسائل کا شکار ہوں، میں کیا ایسا کروں کہ میں ایسا لگ رہا ہے ہر طرف سے مسائل آ رہے ہیں کہ میں سیلاب پہ ڈوب رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں مولانا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم اس سے بڑا سیلاب درود کا لے آؤ، ہاں تو یہ درود تمہاری زندگی کی ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
محمد وعجل فرجانی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سب کے چہرے شاداب ہیں، تر و تازہ ہیں. آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر، آپ لوگوں کے شادی دل دیکھ کر مجھے ایک جملہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو اگر میں لفظ کے پیرائے میں ڈھال کر اگر بیان کرنا چاہوں تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ آدم چاندنی بچھا رہے ہیں، نوح اپنا سفینہ نجات سجا رہے ہیں، جو ابراہیم ہے ان کو ملائکہ کرسی صدارت پر بٹھا رہے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ ام ابیہا کے گھر محمد بن کر حسین آ گئے ہیں. محمد والد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، لعنت، بے شمار. محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. وعلی محمد وعجل. اپنے سرنامہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جس سورت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اپنے سرنامہ کلام بنایا ہے، سورہ فجر 30ویں پارے کی سورہ ہے. اس کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. ابھی خداوند متعال قسم کھا رہا ہے والفجر. فجر کون سا وقت ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ یہ وہ وقت ہے جب شفق پر پہلی کرن نمودار ہوتی ہے. اندھیروں کو چاک کر کے پہلی کرن جو شفق پہ نمودار ہوتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. تو خدا اس وقت کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ یہ جو قرآن ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے نا، ہم انسان اس کے مخاطب ہے. تو خدا ہم سے جب ارتباط کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے نا. تو خدا ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ اس بلب کی قسم، کیسا محسوس ہوگا؟ یہ عجیب نہیں ہے؟ ہم قسم کس چیز کی کھاتے ہیں؟ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو اب اگر میں اس بلب کی قسم کہوں، آپ کہیں گے خانم کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے کہوں صبح کی قسم، صبح تو روز نکلتی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا قرآن میں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فجر کی قسم. کون سے فجر کی قسم؟ تو تاریخ کو جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو مجھے 2 باب ایسے نظر آئے جب اس زمین پر انوار آتے نظر آئے. وہ وقت پہلا ایک وہ تھا جب رسول خدا ختمی رسول اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اس دنیا کو انوار سے بھر دیتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے بت خانے، بت کدے اور آتش کدے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. وہ وقت وہ ایسا تھا کہ رسول خدا نے اسلام کے نور سے روشن کر دیا اس زمین و آسمان کو. اور دوسرا وہ وقت تھا جب امام حسین کو امامت ملتی ہے. امام حسین کی امامت سے پہلے اگر میں کچھ آپ کو پس منظر دکھانا چاہوں تو وہ وقت تھا جب حق اور باطل آپس میں مخلوط تھا، ملے ہوئے تھے. ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے اس وقت کے لوگ. کیا مطلب؟ جنگ جمل کا واقعہ دیکھیں، آپ لوگوں کے سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے نا. جنگ جمل میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، ایک طرف زوج رسول ہیں، دوسری طرف وصی رسول ہیں. کس طرف جائیں؟ لوگ پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں. اور جب صفین کا واقعہ دیکھتے ہیں پھر لوگ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں ایک طرف صحابی رسول ہیں، دوسری طرف ولی رسول ہیں، کس طرف جائیں؟ لیکن جب امام حسین کو امامت ملتی ہے، آپ نے ظلم کو حق سے، حق کو اور باطل کو اس قدر اس طرح الگ کیا ہے، اس طرح روشن کر دیا ہے کہ قیامت تک حق کو حسینیت کا نام دے دیا اور قیامت تک یزیدیت کو نہ حق کو یزیدیت کا نام دے کر لعنت اللہ بنا دیا. درود پڑھے محمد والے محمد صلوات. یہ امتیاز ہے حسین ابن علی کا کہ آپ نے حق اور باطل کو اس طرح روز روشن کی طرح واضح کر دیا. اور آج بھی کچھ لوگ یزیدیت کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے پر مضر ہیں، بضد ہیں. عجیب بات ہے کہ کیا ان کے دل میں یزید کی محبت ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ بغض اہل بیت ہے. یزید کی محبت خدا کسی کے دل میں دے ہی نہیں سکتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے ہی مخالف ہے. کبھی بھی
اس کی محبت نہیں ہے، یہ بغض اہل بیت ہے۔ تو مجھے پوچھ لینے دیجیے ان لوگوں سے کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو علی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو نبی کی روح کا چین ہے، وہ جو علی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا چین ہے۔ کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ یا علی ما صلی علی محمد۔ حضران گرامی، اللہ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے جب اس دنیا میں انوار آئے، روشن ہوئی یہ دنیا، اس میں حق اور باطل روشن ہو گیا۔ اور اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسری آیت میں خدا قسم کھا رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تفسیر کوثر میں لکھا ہے یہ وہ 10 راتیں ہیں، اس کے 2 مصداق ہیں۔ پہلی وہ مصداق جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں عزیزان، اور دوسری وہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اگر ہم ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو اس کا مصداق مان لیں تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ جو اسماعیل کی قربانی ہے اس کی معراج حسین ہے، جو اسماعیل کی قربانی ہے اس کی تو معراج حسین ہے۔ اور اگر میں دوسری 10 راتیں جو محرم کی 10 راتیں ہیں ان کے اس کو مصداق ٹھہراؤں تو مجھے ایک عجیب ایک منظر نظر آتا ہے کہ خدا قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ خدا قسم کھا رہا ہے حسین کی مہلت طلب کرنے کی، خدا حسین کی عبادت کی قسم کھا رہا ہے کہ حسین نے جو مہلت طلب کی ہے تو اس کی قسم کھا رہا ہے۔ خدا قسم کھا رہا ہے حسین کے معاف کر دینے کی، حر کو معاف کیا ہے نا امام نے۔ خدا قسم کھا رہا ہے حسین کے دیا بجھا دینے کی، خدا قسم کھا رہا ہے حسین کے دیا جلا دینے کی، خدا قسم کھا رہا ہے حسین کے صبر کی۔ عزیزان گرامی، خدا نے حسین کی ایک ایک ادا کی قسم کھائی ہے اور اس کو دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا اور کہہ دیا کہ یہ 10 راتوں کی قسم اس قدر خوبصورت ہے۔ جو ہماری قیمتی محبتیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کو چھپا چھپا کے پیش کرتے ہیں، خدا بھی اپنی محبت حسین سے چھپا چھپا کے پیش کر رہا ہے کہ کہیں بغض اہل بیت میں جو دل ہیں وہ قرآن میں ہی تحریف نہ کر دے۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ صرف عقل والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، یہ در اہل بیت سے جڑنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد خدا کیا فرما رہا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کہ جفت اور طاق کی قسم۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزان گرامی۔ پھر ہمارے ذہن جو ہوتے ہیں مشوش ہو جاتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہے۔ جفت اور طاق کی قسم، کبھی صبح کی قسم، کبھی 10 راتوں کی قسم، اب جفت اور طاق کی قسم، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا خدا بتا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تفسیر قمہ میں لکھا ہے کہ یہ جفت اور طاق کیا ہے۔ جفت پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ اعداد ہوتے ہیں جو کہ تقسیم ہو جاتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، 2 4 6 8، یہ وہ اعداد ہیں جو کہ تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں جفت اعداد۔ اس کے مطابقت میں ایک اور ہے جو کہ طاق اعداد کہلاتے ہیں، جو تقسیم نہیں ہوتے، 1 3 5 7، یہ تمام اعداد طاق کہلاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یا اللہ کہ تیرا جفت اور طاق کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر قمہ میں لکھا ہے جفت 2 ہے اور طاق 1 ہے۔ جو 2 ہیں وہ حسنین کریمین ہیں، امام حسن اور حسین ہیں، اور جو 1 ہے وہ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حضران گرامی، خدا اپنی محبتوں کو کس قدر خوبصورتی سے نکھار کے پیش کر رہا ہے۔ کہیں آپ لوگوں کا بھی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جو ماں جس کا بیٹا بہت خوبصورت ہو وہ اس کو کیا کرتی ہے؟ چھپا کے گھر پہ رکھتی ہے، ایسے ہی ہے نا، کہیں جانے نہیں دیتی۔ جب اب خواتین کا مجمع ہے، جوان زیادہ بیٹھے ہیں، جو سب سے خوبصورت برانڈڈ سوٹ ہوتا ہے نا، وہ کون سے وقت کے لیے رکھا جاتا ہے؟ ایک اچھی بڑی تقریب کے لیے۔ وہ عام تو نہیں پہنتی نا، قیمتی ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں دکھایا جاتا۔ خدا کا بھی یہی مزاج نظر آ رہا ہے۔
خدا کا بھی یہی مزاج نظر آ رہا ہے کہ اپنی قیمتی محبت حسین کے ساتھ، در اہل بیت کے ساتھ کچھ اس طرح سے پیش کر رہا ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے نہیں، یہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا جو اس در سے منسلک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک طرف تو خدا کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو حسین سے نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں کہ رسول خدا کیسے امام حسین سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اذہان عالیہ کو مدینہ منورہ لے چلیں، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، ممبر رسول پر آفتاب نبوت ہے، آفتاب نبوت اس طرح چمک رہا ہے کہ اس طرح چمک رہا ہے کہ آنکھیں ماند پڑ رہی ہیں، اور وہ جو آفتاب نبوت چمک رہا ہے اس کی زبان سے، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے، آب وحی سے پاک زبان سے، آب وحی سے سیراب ہوئی زبان سے چشمہ فیض جاری ہے۔ میں یوں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ درمیان میں 14ویں کا چاند ہے، درمیان میں 14ویں کا چاند ہے، اور ارد گرد اس سے ستارے اپنی اپنی روشنی کسب کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی سلمان ہے تو کوئی ابو ذر ہے۔ اسی اثنا میں ایک بچہ ابا قبا میں ملبوس داخل ہوتا ہے صحن میں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ابا کے ہی دامن میں الجھتا ہے اور ایک دم سے گرنے لگتا ہے۔ رسول خدا ممبر سے اترتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں اور واپس آ کے اپنا کلام جاری کرتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، کسی نے سوال نہیں کیا۔ ابھی آپ سب کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، میں یہاں پر تقریر کر رہی ہوں، باہر سے ایک کوئی بچہ آتا ہے اور اتفاق سے آ بھی رہا ہے، ابھی یہ گرنے لگے تو کیا ہوگا؟ میں یہاں سے اپنی تقریر کو چھوڑوں اور وہاں تک جاؤں اور اس کو پکڑوں؟ آپ کہیں گے خانم یہ کوئی عجیب بات ہو گئی، آپ ہمیں کہہ دیتی، ہم اس کو پکڑ لیتے، آپ نے اپنی جو کلام ہے اس کو کیوں منقطع کر دیا؟ عزیزان گرامی، کوئی تاریخ میں نظر آتا ہے کہیں پہ کہ کسی نے سوال کیا ہو رسول سے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ کہہ دیا؟ عزیزان گرامی، ابھی یہاں تک میں خدا نخواستہ قرآن رکھا ہو اور وہ اوپر سے گر رہا ہو، میں یہاں سے اٹھوں اور اس کو پکڑ لوں تو آپ سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اس وقت کے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، صلوات۔ یہ محبتیں ہیں جو امام حسین سے نبی کی نظر آ رہی ہیں کہ کبھی رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کبھی کہا سیدہ شباب اہل جنہ، کبھی کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا۔ مصباح الہدا کا کیا مطلب ہے عزیزان گرامی؟ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، خدا کہتے ہیں ہدایت کو۔ مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ۔ چراغ کا مقصد کیا ہے؟ چراغ کا مقصد روشنی دینا ہے، روشن کرنا ہے۔ تو حسین وہ نور ہے جس نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے۔ حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے۔ حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے۔ حسین سورج محبتوں کا، حسین سورج محبتوں کا، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے۔ کیا مطلب ہے سورج محبتوں کا؟ اللہ اور نبی کی محبت میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو کہ کیسے ہے امام حسین کے ساتھ۔ حسین سورج محبتوں کا، اللہ اور نبی کی محبتوں کے ضمن میں حسین چمک رہا ہے۔ حسین راتوں کی چاندنی ہے۔ ابھی آپ سب کے چہرے کیسے کھلکھلا رہے ہیں، کیسے منور ہے۔ یہ جو شادابی آپ کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ امام کی محبتوں کی چاندنی ہے۔ حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے۔ حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے۔ حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے۔ حسین مظلوم کا سہارا، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے۔ حسین ہے کبریا کی طاقت، حسین ہے کبریا کی طاقت، حسین معراج بندگی ہے۔
یہ حسین ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، صبح شام لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بآوازیں بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حسین کی محبت ہے عزیزان گرامی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. رسول اللہ امام حسین سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. یہاں تک یہ حدیث رکی نہیں ہے کہ صرف یہ ہدایت کے چراغ نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ کیا ہیں. یہ مزید رسول خدا فرماتے ہیں سفینۃ النجات. سفینہ کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو. کشتی، نجات کی کشتی. اب کشتی کیوں کہہ دیا؟ اس وقت اور بھی تو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع موجود تھے، عام طرف کے ذرائع اور بھی موجود ہیں. گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے. سفینۃ النجات کیوں کہہ دیا یا مولا؟ کہ اس میں ایسی کیا حکمت ہے کہ وہ سفینہ کیا ہوتا ہے؟ کشتی کو ذرا اپنے اذہان میں لائیں، اپنے ذہنوں میں تصور کریں. کشتی کا کیا کام ہے؟ ایک جگہ سے، ایک پوائنٹ سے اپنے تمام تر مسافروں کو بٹھائے گی اور پھر سفر کر کے دوسری منزل پہ لے کے جا کے وہاں پر اتار دے گی. ایسے ہی ہے نا. ایک دفعہ جب آپ کشتی پر بیٹھ گئے، رستے میں جدا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے. تو نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب اس در سے تم منسلک ہو گئے، اب تمہیں یہ حتماً منزل تک پہنچا دے گا، لیکن اگر تم اس سے رستے میں الگ ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں رسول خدا کہ اس در سے منسلک ہو جاؤ. یقینی ہے کہ تمہیں منزل یقیناً مل جائے گی. ایک دفعہ اور رسول خدا فرما رہے ہیں اپنے اسی امام سے محبت کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے وہ جنت میں ڈال دے گا، جنت میں داخل کرے گا. اور یہ کیا طریقہ سکھایا رسول خدا نے کہ تولا بھی ہے، تولا ہی ہے. اس کے علاوہ یہ ابھی حدیث جہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید آگے بڑھتی ہے. رسول خدا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اور جو میرے اس بیٹے سے حسین سے بغض رکھتا ہے اس سے میں بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے اس کو وہ جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا. تو سمجھ میں کیا آیا عزیزان کرامی کہ محبت حسین میں تولا بھی ہے تو تبرہ بھی ہے. یہ تنہا نہیں ہے، در حسین کا چشمہ فیض جاری ہے. اس در سے ہم نے ہر چیز سیکھی ہے. یہ وہ در ہے کہ جہاں سے ہمیں نجات ملتی ہے. اور یہ محبتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی. اس کے بعد کیا وفا نبھائی ہے حسین نے، کس قدر کتنے خوبصورت طریقے سے کہ بندگی کی معراج کر دی. اب جب بیٹے جائیں تو صبر کیا، کوئی بات نہیں، اللہ تیری تسلیم میں سرخم ہے، تیری جیسے تو راضی ویسے میں راضی. بیٹے جائیں کوئی بات نہیں، اپنی عزت و ناموس پہ بات آئی، حرف آیا کوئی بات نہیں، اپنے اوپر وقت آیا کوئی بات نہیں، بھائیوں کو وقت آیا کوئی بات نہیں. یہ تسلیم ہے، یہ کردار کی بلندی ہے جو امام حسین دکھا رہے ہیں. وہ جو محبتیں تھیں اللہ اور رسول کی وہ صرف ایسے ہی نہیں تھیں. اللہ اور رسول جانتے تھے کہ یہ ہدایت میں اس مقام پر ہیں، یہ کردار میں، یہ ہم مقصدیت رسول میں اس قدر اب ساتھ راسخ ہیں رسول کے. وہ جانتے تھے، اسی وجہ سے رسول خدا اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے، اپنے کردار کو، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا اور تمام تر درجوں سے گزرتے ہوئے راضیت و مرضیہ کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں.
کہ راضیہ اور مرضیہ کے درجے پر فائز ہو گئے۔ امام حسین کی یہ وفا صرف ان کی زندگی تک باقی نہیں تھی عزیزان گرامی، وہ آج بھی جاری ہے۔ امام حسین کی محفل ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اور ذکر ہم کس کا کرتے ہیں؟ ایک مثال سے آپ کو ظاہر کرتی چلوں، آج کل جب ہم کوئی جشن کرتے ہیں، کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایونٹ ہو، میں اپنا سرمایہ خرچ کروں تو میں کیا کہوں گی؟ یہ میں نے کروایا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ فلانی شخص نے کروایا، کسی اور خواہر نے کروایا۔ مجلس سے بھی میری اور تیری ہو گئی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ کبھی یہ امام حسین کی مجلس تو نہیں رہی ہے، اب یہ میری اور تیری ہو چکی ہے۔ تو امام حسین کون ہے؟ امام حسین وہ ہے کہ ہم مجلس میں امام حسین کی آتے ہیں لیکن ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس میں ہم امام حسین کی آتے ہیں لیکن ذکر اللہ کی توحید کا ہوتا ہے۔ ہم محفل میں امام حسین کی آتے ہیں اور ذکر نبوت کا ہوتا ہے۔ محفل میں ہم امام حسین کی آتے ہیں لیکن ذکر علی کی ولایت کا ہوتا ہے۔ محفل امام حسین کی لیکن ذکر آدم کی توبہ کا۔ محفل امام حسین کی لیکن ذکر نوح کی کشتی نجات کا۔ محفل امام حسین کی لیکن ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا۔ محفل امام حسین کی لیکن ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا۔ محفل امام حسین کی ذکر نماز کا۔ محفل امام حسین کی لیکن ذکر حالت رکوع میں دی جانے والی زکوٰۃ کا۔ محفل امام حسین کی ذکر طبلہ کا۔ محفل امام حسین کی ذکر تبرہ کا۔ اور میں یوں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ اس روئے ارض پر جہاں پر بھی دین اسلام نظر آتا ہے وہ مرکز اس کا صرف اور صرف حسین ابن علی ہے آج بھی۔ محمد وآلہ۔ یہ حسین ابن علی ہیں جو وفاؤں کے پاس آج بھی رکھ رہے ہیں، جو محبتوں کا پاس آج بھی رکھ رہے ہیں، جو خدا اور رسول کی محبت کا پاس آج بھی رکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حاصل کلام آیت کی جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے، سورہ فجر کی آیت نمبر 5، حل یستویل قسم الذی حجر، کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ ان قسموں میں صرف عقل مندوں کے لیے ہے، یہ قسمیں صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہے۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ قسمیں کہ خدا فجر کی قسم کھائے، 10 راتوں کی قسم کھائے، جفت اور طاق کی قسم کھائے، سمجھ میں آئے گا کسی کو؟ اگر در اہل بیت سے منسلک نہ ہوں آپ، جو در اہل بیت سے منسلک نہ ہوں آپ، تو ہم جو لوگ ان کے لیے کیا ہے کہ فجر کی قسم، صبح کی قسم، ان کے لیے کیا ہے؟ تو یہ امتیاز ہے آپ کا۔ خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ عقل مند ہیں، آپ نے اس میں رمز جو تھا، اس میں جو راز تھا، جو اس میں سر تھا، جو پوشیدہ بات تھی، اس کو سمجھ لیا کہ خدا اپنے نبی سے اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اس میں۔ ہاں، خدا محبت، آپ سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کا ذکر کر دیا قرآن میں، تو آپ کے دل میں بھی خدا کی محبت ہے۔ امام کی محبت کے لیے ہی تو یہاں بیٹھے ہیں، محبان امامت و ولایت ہی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے عزیزان گرامی۔ امام اہل بیت کا کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہماری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی جو اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں محبان علی ہوں، محبان امام حسین ہوں، محب ہوں میں امام کی، تو کیا میرے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ امام حسین نے کیسی یہ محبت کا پاس رکھا ہے کہ ہمارے اندر کوئی تو رمق آئے۔ امام حسین کی منزلت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، کہیں سلمان و ابو ذر کی طرح تو ہم بن جائیں۔ ہاں، تو ہمارے اندر کیا؟ اب میں کہوں کہ میں محب اہل بیت ہوں اور میں جھوٹ بولوں، میں کہوں میں محب اہل بیت ہوں میں نماز نہ پڑھوں، میں محب اہل بیت ہوں لیکن میں بے حجابی کروں، کیا کرنا ہے؟ کیا بہت مشکل ہے؟ نہیں، بہت آسان ہے عزیزان گرامی۔ صرف ایک وعدہ کر لیں کہ آپ معنویت والی محفل میں آئے ہیں آج، یہ امام حسین کا در ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ایک وہ تبرک ہے جو آپ لے کے جائیں گے جو آپ کے شکموں کے لیے ہوگا، ایک وہ تبرک ہے جو آپ معنویت کے لیے لے کے جائیں گے، جو آپ کے اذہان کے لیے، آپ کے کردار کے لیے ہوگا۔ وہ آج تبرک دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایک
وعدہ کر لیں خود سے اپنے امام کو حاضر ناظر جان کر، میں نہیں جانتی آپ کو، آپ بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کا امام آپ کے ساتھ ہے۔ امام شہید ہے نا، آپ امام سے محبت کرتے ہیں نا، امام کو حاضر ناظر جان کے ہی کرتے ہیں، ان کو غائب تو نہیں جان کے کرتے، شہید ہیں امام، زندہ ہیں۔ تو وعدہ کر لے کہ ایک وعدہ کر لے کہ میں آج کے بعد ہر نماز پڑھا کروں گی، اول وقت پڑھا کروں گی، بس ایک وعدہ۔ اس کے بعد خود بخود یہ مراحل طے ہوتے جائیں گے، دیکھ لیے گا انشاءاللہ۔ بس اسی دعا پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں تمام تر اپنے کرداروں میں بلندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے کرداروں کو اس قدر بلند کر سکیں، اس قدر با کردار بن جائیں کہ ہمیں وقت کے امام کا ظہور نصیب ہو جائے، اور وقت کے امام کا جب ظہور ہو تو امام کہیں کہ ہاں یہ میری کنیزان ہے۔ کس قدر شرف کی بات ہے عزیزان کرامی کہ امام کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری ہی ہے، یہ میری بندی ہے، یہ میری شیعہ ہے، کہ ہمیں یا خدا ہمیں اس قدر کردار میں مضبوطی دے دے، ہمیں وہ سٹیپس چڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔